الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی فی مقام آخر فاتقوا اللہ ما استطعتم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ اشعار جو مراقبہ موت کے نام سے مشہور ہیں، جو مجھے نہایت ہی عزیز ہیں، حضرت کی یہ اشعار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، منصب یعنی عہدہ، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا۔ قصر کہتے ہیں محل کو، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا۔ گنج مانے خزانہ، سیم مانے چاندی، و زر مانے سونا، گنج سیم و زر یعنی سونے چاندی کا خزانہ، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ ایک ہی دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر وقد قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، یہ زندگی چند روزہ ہے کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اس کا وقت متعین ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ معزز حاضرین،
اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر کے اندر ہمیں یہاں بلانے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کا مزید احسان یہ کہ اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی ہم سب کو توفیق میں رحمت فرمائی۔ بس اللہ سے دعا یہی ہے کہ اس وقت جو باتیں کہیں جائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیات میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، جن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تم اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ بندہ اگر تنہائی کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ بندہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ انسان کے دل کے اندر کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ انسان پھر اسی خوف میں پڑا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی، انسان کے دل کے اندر اس کا یہ خوف ہے کہ اگر ہم اس بجلی کو ہاتھ لگائیں یہ ہم کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے کوئی بھی بندہ بجلی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ سانپ، اس کے اوپر کتنا اچھا ڈیزائن ہوتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے کوئی انسان اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ ہاں دیکھو کس قدر اس کے اوپر ڈیزائن سے نکل رہا ہے۔ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اس لیے کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ہم کو کاٹ نہ لے اور ہم کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اسی طرح جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو میرے بھائیو انسان بھی اس گناہ کو چھو نہیں سکتا، اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ کا معمول تھا عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے کمرے کے اندر اوپر جو آپ کا کمرہ تھا اوپر کمرے میں چلے جاتے، کنڈا لگا لیتے، مصلی بچھاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ اگلے دن آپ کے بھانجے انہوں نے یہ کام کیا، اپنے ماموں سے پہلے خود اس کمرے کے اندر گھس گئے۔ اندھیرا تھا، لائٹوں کا دور تھا نہیں، اندھیرا تھا، وہ ایک کونے کے اندر چھپ گئے۔ ان کے ماموں حضرت مالک بن دینار کمرے کے اندر داخل ہوئے، کمرے کا کنڈا لگا لیا، مصلی بچھایا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے۔ قیامت کا دن، وہ قیامت کے دن کا خوف ان کے دل پر چھا گیا، روتے رہے حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو اتنے جاری ہوئے کہ ان کی داڑھی مبارک تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اے اللہ مالک بن دینار کے بڑھاپے پر قیامت کے دن رحم کھا لینا، قیامت کے دن اس مالک بن دینار کی سفید داڑھی پر ترس کھا لینا، یا اللہ ترس کھا کر اس کو جہنم سے بچا لینا۔ حضرت مالک بن دینار جن کے اندر اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، لیکن ان کے اندر اللہ کا خوف اس قدر ہے۔ تو یہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان بازار کے اندر ہو تب بھی، انسان تنہائی کے اندر ہو تب بھی، انسان رات میں ہو تب بھی، جہاں کہیں بھی ہو، انسان یوں سمجھتا ہے کہ ہاں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ ایک نوکر جب وہ کسی فیکٹری کے اندر یا کسی دکان کے اندر کام کرتا ہے کہ جس دکان کے اندر CCTV کیمرے ہوتے ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ چوری نہیں کر سکتا، میں فلاں چیز کے ساتھ اس طرح دھوکہ دہی نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرا مالک مجھے CCTV کیمرے کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اس CCTV کیمرے کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ چوری نہیں کرتا۔
اسی طرح جب انسان کے اندر اللہ رب العزت کا یہ خوف ہوگا کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی یقیناً گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کا استحضار اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف چھاتا رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل پر چھایا رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ بنی اسرائیل کے جن کا نام ہے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے بستی سے باہر نکلے، دیکھا پہاڑوں کو، پہاڑ خشک ہیں، سبزہ نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اے کاش ان کے اوپر سبزہ بھی ہوتا، مرغزاریں ہوتی، خوبصورت مناظر ہوتے۔ اللہ نے فوراً دل کے اندر الہام کیا، اے داموس اب تو تم میرے مشیر بن گئے ہو، میری تخلیق کے اندر کمیاں نکال رہے ہو۔ اب حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل پر یہ ایسی چوٹ لگی، فوراً نادم اور شرمندہ ہوئے اور کہا کہ جب تک اللہ میرے دل کے اندر اس بات کو نہ ڈال دے، واضح نہ کر دے، اے داموس میں نے تیری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، میں یقیناً اپنے نفس پر سزا دیتا رہوں گا۔ اور سزا کیا دی؟ نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا۔ 2 یا 3 دن یوں ہی گزر گئے، نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد اپنی بستی کے قریب ایک بستی تھی، آپ وہاں سے گزرے جا رہے تھے، ان لوگوں نے کوئی فنکشن بنایا ہوا تھا، کوئی خوشی کا موقع تھا، کوئی تقریب کا موقع تھا۔ یہ بزرگ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اس بستی کے پاس سے گزرے جا رہے تھے، ان لوگوں نے آپ کو روکا اور آپ سے کہا آج خوشی کا موقع ہے، آج تقریب کا موقع ہے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے گا۔ لیکن حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا میں کھانا نہیں کھا سکتا، لوگ ادھر سے اصرار کر رہے ہیں، ادھر سے حضرت داموس انکار کر رہے ہیں، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے پوری بات بتا دی کہ دیکھو بھائی میرا معاملہ اصل میں یہ ہے، اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو ان بستی کے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کا عذاب کو خود دیکھ لیں گے، آپ کھانا کھائیے گا، اللہ کا عذاب کو ہم خود اپنے اوپر ڈال لیں گے، آپ کھانا کھائیے گا۔ فوراً اللہ رب العزت نے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ الہام ڈالا، اے داموس آپ فوراً اس بستی سے نکل جائیے گا، ہمیں اس بستی پر عذاب کو ڈالنا، آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اس بستی سے جیسے ہی نکلے ہیں، اللہ رب العزت نے پوری بستی کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ٹکر لیں گے، اللہ کے عذاب کو ہم اپنے اوپر لاد لیں گے، اللہ کے عذاب کو ہم دیکھ لیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے گا۔ یہ سب باتیں انسان اس لیے کرتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، یقیناً وہ ایسی بات نہیں کر سکتا، وہ جوے سے بھی بچے گا، وہ گناہوں سے، ہر گناہ سے بچے گا، وہ تاش کھیلنے سے بھی بچے گا۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان کہنے کو تو نمازی ہیں لیکن جوا چل رہا ہے، کہنے کو تو نمازی ہیں، تاش کھیل رہے ہیں۔ اگر جوا بھی نہیں کھیل رہے، خامخواہ وقت ضائع کرنے کے لیے اگر آپ تاش کھیل رہے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ انسان لایعنی چیز کو چھوڑ دے، بے فضول وقت سے، بے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تاش کھیلنا اور اس کے وغیرہ کیسے کیسے ہمارے معاشرے کے اندر جو وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے یہاں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، میرے بھائیو یہ خامخواہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ قیامت کے دن جنت کے اندر جب جنتی حضرات جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف ایک چیز کا جنتیوں کو افسوس ہوگا، صرف ایک چیز کی حسرت ہوگی، جنت جو پریشانی کی جگہ نہیں، جنت جو خوشحالی کی جگہ ہے، جنت جو نعمتوں کی جگہ ہے، اس جنت کے اندر بھی صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا۔ اے تاش کھیلنے والوں، لوڈو سے اپنے وقت کو ضائع کرنے والوں، کس چیز کا افسوس ہوگا؟ جو گھڑی دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے خالی گئی، اس چیز کا افسوس ہوگا۔ اے کاش میں اس گھڑی کے اندر بھی اللہ کا ذکر اور کر لیتا، نفلیں اور پڑھ لیتا، اللہ کا ذکر اور کر لیتا، صرف اس چیز کا افسوس جنتیوں کو ہوگا۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائے،
اپنے وقت کو غنیمت جانے اس سے پہلے کہ ہمارے اس وقت کو اللہ رب العزت مشغول کر دے۔ میرے بھائیو ڈرتے رہنا چاہیے، آج ہم فرصت میں، کل اللہ مشغول بھی کر سکتا ہے، آج ہم مالدار ہیں کل غریب بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے دروازے پر کوئی بھکاری آیا ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے ہم اس دروازے پر نہیں ہیں، یہ ہمارے خود دروازے پر آیا، تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم دے رہے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کو دیر نہیں لگتی، اس کی جگہ آپ کو کھڑا کر دے اور وہ انسان مالدار ہو جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایک تاجر، بہت بڑا مالدار شخص، بہت بڑا تاجر، اس کی زمینیں بہت تھی اور اس کی اس مالداری کی وجہ سے اس نے اپنی پسند سے شادی کی۔ اب لوگ تو چاہتے تھے کہ اس سے ہماری بیٹی کا رشتہ ہو، ہماری بہن کے ساتھ رشتہ ہو، سب لوگوں کی تمنائیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے جس جگہ پر اپنے وہ پیغامی شادی بھیجا، اس کے وہ پیغامی شادی کو قبول کر لیا گیا، شادی ہو گئی۔ اچھا، جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی وہ لڑکی خوب نیک تھی، اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ، میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، دستک دی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ بیوی نے اجازت چاہی کہ کوئی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہے، میں ان میں سے ایک روٹی اس کو دیا ہوں۔ شوہر نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ ایک روٹی اس کو دیا ہے۔ اب وہ بیوی جب اس کو اب شروع کی محبت تھی، بیوی سے خوب محبت کیا کرتا تھا، شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس سے ذرا بھی جدائی ہونا برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب بیوی جیسے ایک روٹی یہاں سے لے کر اس دروازے پر پہنچی، وہاں سے یہاں تک جو 1 منٹ یا آدھی منٹ جو لگی، اب شوہر کا موڈ آف ہو گیا۔ اب شوہر بیوی سے کہتا کیا ہے، ان کا تو پیشہ ہی بنا ہوا ہے، ان کم بختوں کو یہی انہوں نے دھندا بنا رکھا ہے کہ اللہ نے ان کو ہاتھ نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے، یہ کما نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے۔ یعنی اس نے ایسا تکبر والا انداز اختیار کیا، عرش والے کو پسند نہیں آیا، ایسا انداز تکلم اختیار کیا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ فوراً اللہ رب العزت نے پھٹکار اس پر مسلط کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کے سارے جو بڑے بڑے بزنسیں چل رہی تھی، بڑی بڑی زمینوں کا جو مالک تھا، ساری زمینیں بک گئیں، ساری بزنس ٹھپ ہو گئی، حتیٰ کہ جس بیوی کے ساتھ وہ گزار اپنی زندگی کر رہا تھا، اس بیوی کو بھی طلاق دے دی، جس مکان کے اندر رہ رہا تھا وہ مکان بھی بک گیا۔ لڑکی چونکہ نیک تھی، اس نے اپنا پیغام نکاح دوسری جگہ دوسرے تاجر کے پاس بھجوا دیا، اس تاجر نے پیغام نکاح قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، دستک دی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ بیوی نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک روٹی دیا ہوں۔ شوہر نے اجازت دے دی، دیا ہو۔ اب جیسے ہی وہ بیوی روٹی لے کر دروازے کو جیسا کھولا، فوراً ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب جب شوہر کے کان کے اندر اس کی چیخ کی آواز آئی، شوہر فوراً پہنچا، بیوی کو پانی کے ذریعے سے ہوش دلایا۔ ہوش دلانے کے بعد اس بیوی سے پوچھا بات کیا ہے، کیوں تم نے چیخ ماری؟ اس عورت نے کہا آپ جانتے ہو یہ کون ہے دروازے پر؟ کہا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ کہا یہ میرا پہلا شوہر ہے، یہ بھیک مانگ رہا ہے، میرا یہ پہلا شوہر ہے۔ اب یہ شخص وہاں سے اٹھا اور اس سے باتیں کرنے لگ گیا، ہاں میں اس کا پہلا ہی شوہر ہوں۔ پھر اس نے بھی بات کھول دی کہ اس دن جو آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا نا، میں وہی تھا، وہ بھیک مانگنے والا میں ہی تھا۔ اللہ نے اس بھکاری کو تاجر بنا دیا اور اس تاجر کو بھکاری لا کر اس کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ تو اللہ جو دینے پر قدرت رکھتا ہے، لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت جو کاروبار ٹھپ، بزنسوں کو ٹھپ، زمینوں کو بکوا دینا، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ انسان محسوس کرے یا نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، زمینیں بک جاتی ہیں، انسان فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، سوچتا کیا ہے فلاں نے کرا دیا ہوگا، فلاں نے نہیں کرایا بلکہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اگر چاہتے ہو آپ کا کام اچھا چلے، آپ چاہتے ہو آپ کی زندگی کے اندر سکون ہو، تو اپنا تار اللہ سے جوڑنا ہوگا، اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے اپنے تعلقات کو قائم کرنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کر کے، پکی سچی توبہ کر کے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف بٹھا کر، لایعنی وقتوں سے اپنے آپ کو بچا کر، لایعنی فضولی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر، جیسا کہ معاشرے میں تاش کھیلا جاتا ہے، لوڈو کھیلی جاتی ہے، گیند بلا وغیرہ جو کھیلی جاتے ہیں،
ان یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں، نیک اعمال کریں، پھر آپ اپنی زندگی کو دیکھنا کہ کس طرح اللہ رب العزت کی برکات کا نزول ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے تو اللہ رب العزت آسمان سے بھی زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر یہ بستی والے اللہ سے ڈرتے، توبہ کرتے، گناہوں سے معافی مانگتے اور پھر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے گناہ کا کام کیا، خود نہیں اپنے برکتوں کے دروازوں کو بند کیا ہے۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر ہر وقت اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ ایک اونٹ کا مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا اور شکایت کر رہا تھا اپنے اونٹ کی، یا رسول اللہ میرا اونٹ مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، کبھی کبھی اتنی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے کہ میں سوتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کچھ اور بات بھی ہے؟ نہ یا رسول اللہ بس یہی بات ہے، میں اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اتنی ڈراؤنی اور گھبراہٹ والی آوازیں نکالتا ہے کہ میں سوتا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنے اونٹ کو بلا کر لائیں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے وہ اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہونے کے لیے چل دیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ آقا سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ آقا نے طلب کیا ہے، آقا بلا رہے ہیں، آقا کے پاس بیٹھا ہے۔ کس طرح بیٹھتا ہے؟ وہ بے زبان جانور اونٹ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر بیٹھتا ہے جس طرح ہم اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں۔ وہ دو زانوں، با ادب، با شعور، با سلیقہ، وہ بے زبان جانور اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کی باتیں اس کے سامنے رکھنی شروع کر دی کہ جب تمہارا مالک تمہارے کھانے کا، پینے کا، دانے کا اچھا انتظام کرتا ہے تو تم اپنے مالک کو کیوں نہیں سونے دیتے؟ کیوں ڈراؤنی آوازیں نکالتے ہو؟ کیوں گھبراہٹ والی آوازیں نکالتے ہو؟ وہ اونٹ رونے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے ان کی بات تو سن لی ہے لیکن میری بھی بات سن لیجئے گا۔ یا رسول اللہ میرے مالک میرے کھانے کا بھی، میرے پینے کا بھی، میرے دانے کا بھی اچھا انتظام کرتے ہیں۔ میں دن بھر ان کا کام آتا ہوں، یہ میرے کام آتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب ہم مغرب بعد اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کی کمر تھکی ہوئی ہوتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر اپنی کمر کو سیدھی کر لوں اور اس کے بعد جیسے یہ لیٹتے ہیں یا رسول اللہ یہ گہری نیند ان پر غالب ہو جاتی ہے اور یہ سو جاتے ہیں۔ اور میں اس لیے آوازیں نکالتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے یہ کہے گا، اے اونٹ جب تو جاگ رہا تھا تو نے اپنے مالک کو مغرب عشاء کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے یا رسول اللہ میں ڈر کی وجہ سے اس قدر ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہوں۔ ایک بے زبان جانور کے دل کے اندر بھی اللہ کا اتنا خوف ہے، اللہ کا اتنا ڈر ہے، تو میرے بھائیوں جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، یقیناً جیسے سی سی ٹی وی کیمرے سے انسان ڈرتا ہے کہ میں یہ چیز چوری نہیں کر سکتا، کیوں؟ سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر میری یہ فوٹیج ریکارڈ ہو جائے گی، قید ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا حضرت میں تو کام ایسا کرتا ہوں، ادھر بھی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، ادھر بھی خوبصورت، یعنی میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو ایک پیالہ دیتا ہوں دودھ سے بھرا ہوا، اس دودھ سے بھرے ہوئے پیالے کو تمہیں جو فلاں بزرگ کے پاس لے جانا ہے اور تمہیں جو جانا ہے میں راستہ بتاتا ہوں، فلاں بازار سے گزرتے ہوئے تمہیں اس بزرگ تک پہنچنا ہے، ایک آدمی تمہارے ساتھ رکھتا ہوں، اس کے ہاتھ میں جوتا دیتا ہوں، جہاں بھی تم سے دودھ بکھرے وہیں تمہارے سر پر جوتے لگائے گا۔ اب وہ شخص دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر، دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اب وہ شخص جا رہا ہے، اس کے ساتھ وہ بندہ بھی ہو لیا جس کے ہاتھ میں جوتا ہے۔ اب یہ شخص بڑا ڈرا یوں دیکھتا ہوا جا رہا ہے کہ کہیں دودھ ایک بوند بھی نہ گر جائے، ڈرتا ہوا گزرتا ہوا گیا، اس بزرگ کے پاس پہنچ گیا دودھ کا پیالہ لے کر۔ اب ان کے پاس جب آیا انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں آپ نے ادھر ادھر دیکھا بھی تھا؟
کہا حضرت ادھر ادھر کیسا دیکھتا؟ مجھے تو اتنا ڈر تھا کہ اگر میرے سے دودھ کی ایک بوند بھی گر گئی برابر والا شخص سر پر جوتے مارے گا، میں تو کیسے ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا؟ پھر ان اللہ والے نے کہا کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر بھی ہوگا تو وہ بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے دل کے اندر اس پیالے کا ڈر تھا کہ اگر دودھ کا پیالہ ادھر ادھر گر گیا تو سر پر جوتے پڑیں گے، رسوا ہونا پڑے گا، اس لیے ان اللہ والے کے دل بھی ایمان سے لبریز ہوتے ہیں، یہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ قیامت کے دن ان کو بھی اللہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا ہونا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ یقیناً گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، جن کی زندگی قال رسول اللہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی۔ بڑھاپے میں آپ نے اپنے طلبہ سے کہا، شاگردوں سے کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پر بٹھا دیں۔ طلبہ نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کر زمین پر بٹھا دیا، قالین نہیں، کوئی فرش مخمل نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف خالی مٹی والی زمین۔ آپ کو نیچے بٹھا دیا گیا، آپ نے اپنی داڑھی کو یوں پکڑا اور اپنی داڑھی کو مٹی پر رگڑنے لگے اور روتے رہے اور کہتے گئے، اے اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کھا، اے اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کھا لیجئے گا۔ وہ عبداللہ ابن مبارک جن کی زندگی قال رسول اللہ میں پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، ان کے اندر اللہ کا اتنا خوف، اتنا ڈر ہے، جن سے گناہ ہی نہیں ہوا۔ جب ایسے لوگوں کا ایسا یہ حال ہے تو میرے بھائیوں پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وقت مکمل ہو چکا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کرنے کے لیے اپنا شوق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔